کیا ہم سب کی عزت کرتے ہیں؟ کوشچن ٹو آور سیلفز. کیا ہم وہ جو چوکیدار کھڑا ہے اس کی عزت کرتے ہیں؟ کیا جس نے مجھے چائے سرو کی اس کی میں عزت کرتا ہوں؟ ایتھکس کے لیے ہمیں رول ماڈل ہونے چاہیے. صرف اکیڈیمک کچھ باتیں کرنے سے کسی کے اندر ایتھکس نہیں آتے جب تک کہ we don't see somebody who is an ethical person. تو ایگزامن کرنا ہوتا تھا آف کورس ایز اسٹوڈنٹس چاہتے تھے کہ کوئی غریب لڑکی ہے اس کی بغیر اس کی کنسنٹ کے اس کے کپڑے اتار دیتے تھے. اس بچی کی عزت نہیں ہے, وہ میری بہن نہیں ہے, وہ میری بیٹی نہیں ہے, کیا اس کی عزت نہیں ہے کیا؟ کہ اگر 10 کرمنلز چھٹ جاتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ایک معصوم پکڑا جاتا ہے اس کو, ان کو اس چیز کی پرواہ ہے. وہ چاہتے ایک معصوم بھی نہ پکڑا جائے. چاہو جیلوں میں آئی تھنک 90% بے گناہ بیٹھے ہوئے بیچارے. How can you put somebody into jail جبکہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا, اس نے جرم ہی نہیں کیا. میں جب چھوٹا سا تھا, جب میں پیدا ہوا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے کسی طرح سے میں بچ گیا ماں کے پیٹ میں. صرف فرض پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. ان سے دیکھو, میں نے کہا نا کہ سوال کیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا زدنا علما. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ is not from the Muslim faith؟ سارے لوگ مسلمان ہیں یہاں پہ. The reason I'm asking is تاکہ I know what the backgrounds are. So that's good basically. اگر آپ سارے لوگ مسلمان ہیں تو it makes it easy for me to relate. اسلام کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا کہ بچوں؟ anybody؟ اسلام ہے کہ 5 جو بڑے ارکان ہیں, ان پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, تقدیر آخرت پر ایمان لانا, تقدیر پر ایمان لانا, جزاک اللہ. فرشتوں پر ایمان لانا. کوئی اسلام کا لنگوسٹک مطلب بتائیں. جی بیٹا, کس نے کہا؟ جزاک اللہ. میں زیوم کروں آپ سارے آگے ٹیچرز بیٹھے ہیں, رائٹ؟ بچے جواب اگر زیادہ دیں, ٹیچرز تو ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں اتنے زیادہ, انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہے, زندگی دیکھی ہے. سبمیشن, میڈم کہہ رہی ہے سبمیشن, دیٹس سو ٹرو. اسلام مینس سبمیشن. سبمیشن ٹو, آپ نے کچھ بات کی تھی, زندگی گزارنے کا طریقہ. ایگزیکٹلی. تو زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کے کچھ رولز اور پرنسپلز دیے گئے ہیں. ان رولز اور پرنسپل پہ ایبسولوٹ سبمیشن جو ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن کے اندر ہم تھوڑی دیر اگر دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں, تو رولز اور پرنسپلز ہیں, رائٹ؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. لیکن زندگی گزارنے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں that is specific to what you guys are doing, which is being a student. Generally ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ being, how to be ethical as a student, and I wanted to actually extend that to کہ ہم اپنے جو پروفیشن ہے اس کے بعد جو ہم جاتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایتھکس کا کتنا خیال کرتے ہیں. اور بائی دا وے جو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم پرنسپلس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر ایتھکس از ون آف دا کی تھنگس. کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے کہا اٹ از اباؤٹ ایتھکس, رائٹ؟ زندگی گزارنا کیسے ہے, اس کے ایک ایتھیکل فریم ورک ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ویسے میں ایک بات ہر جگہ ایک ڈیفائن کرتا جاتا ہوں, ہر جگہ, تو میں آپ لوگوں کو بھی ڈیفائن کر دوں کہ دین جو ہے نا وہ 5 چیزوں کا نام ہے. اگر اس کو یاد کر لیں سارے کے سارے. نمبر 1 فیتھ ہے. میڈم نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک بات کی, وہ اصل میں ہماری ایمانیات ہیں, ہمارا فیتھ ہے, which is the foundation. فاؤنڈیشن کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ جو آڈیٹوریم ہے اس کی فاؤنڈیشنز پہ بہت ٹائم لگا, اس لیے تاکہ خدا نہ خاصا زلزلہ آئے تو یہ گر نہ جائے. فیتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے, سرٹنٹی ہونی چاہیے, یقین ہونا چاہیے, تاکہ دنیا میں زندگی میں جو زلزلے آتے ہیں, یہ جین زی ہے کہ جین الفا ہے, ان کا فوکس پین جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ ہو چکا ہے. فاؤنڈیشن سٹرونگ ہونے چاہیے, کیونکہ زندگی میں زلزلے آتے ہیں. زندگی اسٹریٹ لائن نہیں ہے, زندگی کے اندر کروز ہوتے ہیں, کبھی اپس ہوتے ہیں, کبھی ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو جب زندگی بچوں ہلتی ہے تو اس کے اندر فیتھ کا سٹرونگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو just see what's happening in غزہ. ان کی فاؤنڈیشن اتنی سٹرونگ ہیں, کتنا زلزلہ آیا ان کی زندگی میں, لیکن آپ دیکھو ان کی فیتھ ذرا نہیں ہلا. نمبر 2 اور عبادات. 5 وقت کی روزانہ نماز, رمضان آئے گا روزے رکھیں گے, زکوٰۃ دینا, اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا if you can afford to do so. That's number 2, which is also very 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 important, because اس کی بھی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ in a nutshell یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک روح ہے جو حدیث کے مطابق ہمارے اندر آتی ہے when
we were 4 months old, not outside in this world but rather in the wombs of our mothers. जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो हदीस के मुताबिक उसके अंदर रूह डाली जाती है. इसलिए बहुत सारे जो फतावा हैं, जो लीगल वर्डिक्ट्स हैं इस्लामिक, they talk about when a woman is 4 months old pregnant, before that and after that. मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इस हदीस की रोशनी में जो मेडिकल फतावा हैं वो इस पे बेस करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी कितने महीने की है. तो उस रूह की रिक्वायरमेंट्स हैं. व्हाट इज डेथ? डेथ क्या होती है? हाँ, सॉरी, रूह का निकल जाना. एग्जैक्टली. फिजिकल डेथ होती है, स्पिरिचुअल डेथ नहीं होती है. जो मुझे सबसे अच्छा लफ्ज लगता है ना डेथ के लिए, वो इंतकाल है. इंतकाल एक्चुअली talks about the phenomena. इंतकाल means transfer, मुंतकिल हो जाना. Exactly, transfer. The transfer of ruh from this alam to another alam. So it actually explains the phenomena, what happens at the time of death, right? तो इस रूह की रिक्वायरमेंट्स है. ये सारे फराइज रूह की रिक्वायरमेंट्स हैं. ये सारे फर्ज जो हैं, 5 वक्त की रोजाना नमाज, ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट है. जिस तरह हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को खाना, शाम को स्नैक्स वगैरह वगैरह, राइट? वी नरिश आवर फिजिकल बॉडी. Likewise, we have to nourish our spiritual being. ये नमाज ये है. जब हम नमाज नहीं पढ़ते, आजकल के बच्चे जो है ना, मैं देख रहा हूँ बेचारे, सर ज्यादा बताएंगे, सर आप साइकेट्री में हैं, आजकल के नौजवान बच्चे सर मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा हो चुके हैं उनको. पता नहीं आपको डील करते हैं कि नहीं डील करते हैं. मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, इतने ज्यादा बच्चे नौजवान, दे आर डिप्रेस्ड, they are suicidal, they want to commit suicide, they harm themselves, ब्लेड से अपने आप को काट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है. ये हमारे बच्चे नौजवान, राइट, early 20s, late teens. Unfortunate. Spiritual hollowness is one of the causes of depression. Although इसकी और भी clinical depression भी होती है, of course, और भी traumas होते हैं, etc., जिसके effect होता है कि आपकी mental well-being पे. लेकिन एक cause जो है वो spiritual hollowness है. जो कुछ हम देख रहे हैं content social media के ऊपर, वो हमें इफेक्ट कर रहा है. डोपामीन ऐसे ऊपर राइज होती है और जब वो क्रैश होती है ना, तो इंसान को हिला के रख देती है. तो इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए. लेकिन हम अभी सर से बात कर रहे थे, हम एथिक्स की जब बात करते हैं तो सर ने कहा कि एथिक्स के लिए हमें रोल मॉडल होने चाहिए. सिर्फ एकेडमिक कुछ बातें करने से किसी के अंदर एथिक्स नहीं आते जब तक कि वी डोंट सी समबडी हु इज an ethical person. बात इनकी बिल्कुल ठीक है. और मे बी इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कोई रोल मॉडल शायद ना हो. होते हैं वैसे, ऐसा नहीं होता. जिंदगी दुनिया ऐसे नहीं है कि सारे अच्छे लोग चले जाते हैं. हमेशा आपको अच्छे लोग मिलते हैं. हमें देखने की जरूरत है. वी नीड टू फाइंड आउट. लेकिन बात यह है कि क्या कैंट वी बी दोज रोल मॉडल्स? कैंट यू बी दोज रोल मॉडल्स? सवाल ये है. हाँ, आप क्यों नहीं बन सकते? हमें किसी का इंतजार करना है क्या? सिर्फ सवाल है मेरा आप लोगों से, बन सकते हैं हम कि नहीं? ये बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं, लेकिन उनसे पूछो मैंने क्या बात की, पता नहीं. किसी ने कहा अगर स्टूडेंट्स 420 होना तो टीचर को 840 होना पड़ता है. हम सबको अपनी रूह का ख्याल करना है. वी नीड टू नरिश इट. ये जो कुछ हो रहा है, कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है. हम इंतजार कर रहे हैं खुदा ना खास्ता कि हमारे साथ कोई इश्यूज हो जाए, अल्लाह ना करे. प्लस वी हैव टू बी रोल मॉडल्स. आप लोग तो डॉक्टर्स बन रहे हो, आपको तो लोगों को गाइड करना है. प्लीज आप लोगों को इस चीज का एहसास करना है. पहली चीज अकायद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 बच्चों मामलात, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. किसी से कर्ज लिया, उसको वापस करना टाइम पे. बिजनेस, बाइंग, सेलिंग, दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स. शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बाय द वे. मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके अंदर भी पूरी डिटेल्स है, ये दीन का हिस्सा है. नंबर 4 इज समथिंग कॉल्ड मुआशरत, द वे दैट वी लिव विद ईच अदर. अभी आप लोग सारे बैठे हुए हो, हमारे दीन का हिस्सा है मुआशरत. कैसे मिलके बैठना है, कैसे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है. हमारे अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए, हमारे मुंह से स्मेल नहीं आना चाहिए. डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर मुंह से स्मेल आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है, मे बी कुछ कैविटी है, उसके अंदर खाना फंस रहा है, सही तरीके से क्लीनिंग नहीं हो रही है वगैरह. लिटरली दिस इज व्हाट आवर दीन इज अबाउट. आप आज जुमा है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे की जुमे की सुन्नत देख लीजिए. नहाएं, साफ कपड़े पहने, अच्छी खुशबू लगाएं. हमेशा एम्फसाइज करता हूँ, अच्छी खुशबू दें. कुछ लोग खुशबू लगाते हैं, उस खुशबू से लोग भागते हैं. कच्चा प्याज ना खाएं. मस्जिद में जाएं, आगे बैठें. क्यों आगे पहले बैठें? हाँ, ताकि जब यहाँ से और बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ जगह मिल जाती. बच्चों, ये दीन है. अगर हम ये रोज पहले फिल कर लेते तो ये बच्चे बेचारे छलांगे लगाते हुए इधर तक पहुंच रहे हैं, इनको तकलीफ ना होती. ये दीन है तो सीखना चाहिए ना. ये मुआशरत में थोड़ी टिप्स बता रहा हूँ. और आखिरी चीज वो अखलाकियात है, वो एथिक्स, वो कैरेक्टर है. दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है.
اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں خاص طور کے اندر we lack in ethics and morals so much. میں چھوٹی سی کچھ باتیں کرتا ہوں انشاءاللہ and I'll take a leave. ہم اگر as students یا as medical professionals ethics کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے sanctity of life, how important is that? Or sanctity of a human being. عزت، ایک انسان کی عزت، right? It is basically the baseline, it's the foundation of all ethics that we have in medical profession basically. انسان کی جان کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، سب لوگ، ہر انسان کی عزت ہے نا، ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان کی جان مال اور عزت حرام ہے. What does it mean حرام ہے؟ اس کی سینکٹیٹی ہے، that's what it means. ہم کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے، ہم کسی کی جان ناحق نہیں لے سکتے، ہم کسی کا مال ناحق نہیں لے سکتے، حرام ہے، حرمت ہے اس کی سینکٹیٹی ہے. کیا ہم سب کی عزت کرتے ہیں؟ کوشچن ٹو ourselves، سب کی، ایوری سنگل ہیومن بینگ. سوال پوچھیں اپنے آپ سے، کیا ہم وہ جو چوکیدار کھڑا ہے اس کی عزت کرتے ہیں؟ کیا جس نے مجھے چائے سرو کی اس کی میں عزت کرتا ہوں؟ کیا جو میری گاڑی ڈرائیو کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں باقی سارے لوگ جو ہیں کام میرے لیے کرتے ہیں، میرا گارڈنر ہے اس کی میں عزت کرتا ہوں؟ ہر انسان کی عزت ہے. آپ جاتے ہیں کسی گورنمنٹ کالج کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، اعوذ باللہ آنیسٹلی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ وہاں پہ انسان کی عزت نہیں ہے. جس طریقے سے ڈاکٹرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کی عزت نہیں ہے. کیا صرف کیا عزت جو ہے وہ F6 میں رہنے والوں کی ہے؟ سوال ہے. وہ بیچارہ جو غریب آدمی آیا ہے کوئی اس کی عزت نہیں ہے. مطلب the way that you talk، اگر کوئی آتے نا آپ کو پتا ہے کہ یہ منسٹر صاحب آئے ہیں تو منسٹر صاحب سے آپ اس طرح بات کریں، کوئی منہ کھول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو وہ جو غریب آدمی آئے اس سے کیسے ایسے بات کر سکتے ہیں بچوں؟ ہاؤ کین اٹ بی؟ صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے. یہ ہوتا ہے، میں ایسے کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن نہیں کریٹ کر رہا. منہ کھول ہے بیٹھ گیا. میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے بتاتا تھا، ابھی تو خیر پرانی بات ہو گئی. he's a teacher as well، ماشاءاللہ he's in طائف، وہاں کے میڈیکل یونیورسٹی میں he's teaching. تو وہ بتاتا تھا کہ جب وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے تو ہاؤس جاب جب کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، جناح ہاسپٹل لاہور کے اندر وہ لوگ ہاؤس جاب کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں جب اندر جاتے تھے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے تو ایگزامن کرنا ہوتا تھا، آف کورس ایز اسٹوڈنٹس جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی غریب لڑکی ہے، اس کی بغیر اس کی کنسنٹ کے اس کے کپڑے اتار دیتے تھے. اس بچی کی عزت نہیں ہے، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میری بیٹی نہیں ہے، کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ کیا میں نے جب سنا نا مجھے رونا آیا. I felt like crying کہ وہ میری بیٹی ہے، آپ اس کی کنسنٹ کے بغیر اس کے کپڑے اتار رہے ہیں، بغیر پوچھے اس سے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. کیا مجھے یہ چیز we are missing it in Pakistan especially. میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، یو ایس میں بہت رہا ہوں. The way that the doctors deal with you irrespective of how you are in the US، ان کی ایتھکس دیکھ کر بندہ سوچتا ہے کہ اسلام کے جتنے پرنسپلز ہیں وہ انہوں نے لے لیے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ہم نے دے دیا کہ آپ استعمال کریں، آپ ترقی کریں، ہماری خیر ہے. یہ عجیب بات. یہ سارے اسلامک پرنسپلز ہیں. سب کی عزت، غلاموں کی عزت. غلام جو کہ اس زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی. they were literally objects. women were objects. اسلام نے غلاموں کو عزت دی، عورت کو عزت دی، انسان کو عزت دی. یہ سارے اسلامک پرنسپلز ہیں. لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے ان ایتھکس کو بالکل ختم کر دیا ہے اور لوگوں نے لے لیا. اور اسی لیے جو ترقی ہوتی ہے، اللہ کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی ان پرنسپلز کو فالو کرے گا اللہ اس کو اونچا کریں گے. اونچا اللہ ہی کرتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ مالک الملک ہیں یا اللہ، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. آپ کے پاس قدرت ہے ساری. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں جو ان پرنسپلز کو فالو کرتا ہے. جب مسلمان نے کیا، اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا. 800-900 سال مسلمان نے دنیا کے مختلف حصوں میں حکومت کی ہے. جب ہم نے ان پرنسپلز کو چھوڑ دیا، کسی اور نے لے لیا، ان کو اللہ نے عزت دے دی. دنیا میں اللہ کا اصول یہی ہے. دنیا میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایمان ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے. وہاں پہ ان پرنسپلز کے بیس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری مخلوق اللہ کی ہے. تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہوگا اللہ اس کو دنیا میں اونچا کریں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم اس کے بیس پہ دنیا کی ترقی کے فیصلے نہیں ہوتے. اور یہ ہم صرف ایز اے نیشن ترقی کی بات نہیں کر رہے، ایز این انڈیویجول ہماری جو ایک گروتھ ہے، ہماری عزت ہے، ہماری ایک رسپیکٹ ہے،
وہ بھی ساری کی ساری انہی پرنسپلز کے اوپر ہوتی ہے. عزت اللہ ڈالتے ہیں, محبت اللہ ڈالتے ہیں دلوں میں, کسی سے زبردستی محبت نہیں کرائی جا سکتی. تو وہ جو محبت اللہ ڈالتے ہیں وہ ان پرنسپلز کی بیس پہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کی عزت کریں, اللہ آپ کی عزت کروائیں گے. As simple as that. آپ لوگوں سے محبت کریں, اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے. As simple as that. ابھی آسٹریلیا میں تھا, تو آسٹریلیا میں مجھے کچھ ساتھی جو مجھے ہوسٹ تھے میرے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر پولیس والا فار ایگزامپل آپ کو روک لیں کہ جی آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, تو آپ اس سے کہیں تم نے مجھے بلیم کیا ہے, تو burden of proof is on you. تم پروف کرو اس کو. And if you're not able to prove that, I'll sue you. I'll take you to court. A policeman. اور میں نے تھوڑا سا ان کے لیگل سسٹم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. اگر اس کو ان شارٹ ایک لائن میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہے, ان کے اصول یہ ہیں کہ اگر 10 کرمنلز چھٹ جاتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, ایک معصوم پکڑا جاتا ہے, ان کو اس چیز کی پرواہ ہے. وہ چاہتے ایک معصوم بھی نہ پکڑا جائے. یہ ہے اسلام کے پرنسپلز. اسی لیے ترقی کی ہے لوگوں نے. ہم نے چھوڑ دیا. آج جاؤ جیلوں میں I think 90% بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. How can you put somebody into jail جبکہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا, اس نے جرم ہی نہیں کیا. یہ ایتھکس ہیں بچوں, یہ ایتھکس ہیں. عزت کرنا لوگوں کی, ان کی جان مال عزت کی حفاظت ہمارا فرض ہے. پلیز میں چاہتا ہوں ایسے ڈاکٹرز آئیں, ایسے پروفیشنلز آئیں جو کہ کم از کم ایک ہیومن ریسپیکٹ کے ساتھ تو آئیں. باقی چھوڑو, ریسورسز ہیں نہیں ہیں, we can talk about that for like ages کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. forget about that. زبان تو میٹھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کا حال تو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا حال ہے, السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک اسمائل, اللہ کے رسول نے فرمایا اسمائل از چیریٹی. کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ اسمائل نہیں ہوتی آج کل؟ ہاں, تو دانت ٹھیک کرا لیں کہ اسمائل اچھی کرنی ہے. تو کیا خیال ہے؟ یہی آپ لوگوں نے بورڈ لگایا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ enhance your smile. تو آ جاؤ میرے پاس, میں لوٹتا ہوں تم کو. تو بچوں اسمائل تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو اسمائل نہیں کر رہے, ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں بچوں, ہو سکتی ہے نا. اس اسمائل کو اپنے چہرے پہ سجانا چاہیے, یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جتنا غم تھا, اگر قرآن نہ بتاتا ہم کو پتہ بھی نہ چلتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ he was always smiling. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مسکراتا کسی کو نہیں دیکھا. Amazing. ان کے دل میں جو تھا, لوگوں کا کیا قصور؟ لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. You deserve a smile from me. اسمائل سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہے, کوئی کینہ نہیں ہے, مجھے آپ سے محبت ہے. یہ ہوتا ہے اسمائل کا مطلب. تو ایک اسمائل بچے, ایک اسمائل سے جائیں. جو مرضی ٹینشن ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ نہیں ٹھیک ہو رہا, مسائل ہے, ریسورسز نہیں ہے, so what؟ وہ جو مریض آیا ہے, جو آپ کے پاس آیا ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. He is a human being irrespective of who he is. مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, ایتھیسٹ ہے, بدھسٹ ہے, وہ انسان ہے, اس کی عزت ہے. ہمیں اس کو عزت دینی ہے میرے بچوں. پلیز, we have to, we must. میں چاہتا ہوں کہ ایک کلچر ہمارے ملک کے اندر فروغ پائے. When somebody comes in, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا, آپ ٹھیک ہیں, آئیے بیٹھیں, تشریف رکھیں. وہ بیچارہ مزدور ہے, تشریف رکھیں. بیٹھ جاؤ, نہیں, تشریف رکھیں. جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پیار سے بات کریں, عزت سے بات کریں. I want this culture بچوں, please. This is why I'm here. میں چاہتا ہوں 10 سال بعد آپ لوگ جب پروفیشنل لائف کے اندر ہوں, جب آپ سارا کام کر رہے ہوں اور مجھے موقع ملے آپ میں سے کسی کے پاس جانے کا, تو I should see that. اور جب سر کہہ رہے تھے کہ رول ماڈل, آپ کو رول ماڈل بننا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے, پازیٹیوٹی از سو کنٹیجس. پازیٹیوٹی از کنٹیجس. آپ پازیٹیو ہوں, آپ یقین جانیں آپ کے ارد گرد لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ یو گائز, اٹس اباؤٹ اے کمیونٹی. اس وقت اگر یہاں پہ 50 بچے بیٹھے ہیں, آپ لوگ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں, میں بلیو می دیٹ 500 بندہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. اور جب میں عزت کی بات کرتا ہوں, میں نے بات کی کانٹینٹ کی, رائٹ, جو ایکسپلیسٹ امورل کانٹینٹ جو سوشل میڈیا پہ از ایٹ دا پام آف آور ہینڈز. بچوں عزت, اگر کوئی اس ایکسپلیسٹ امورل کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے, کیا آپ عزت کر سکتے ہیں لوگوں کی؟ کیا لڑکی کی عزت ہوگی اگر کوئی امورل کانٹینٹ دیکھ رہا ہے؟ کیوں بچوں؟ نہیں ہو سکتی. فل سٹاپ, ہو ہی نہیں سکتی. وہ امیجز آپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. جب وہ آپ کے امیجز بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے عزت کریں گے؟ میں کچھ ڈاکٹرز کی کانورسیشن سنتا ہوں, میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں ایسی بات نہیں کر رہا.
They don't respect women. Dentistry کتنا close کام ہے نا, آپ یہاں پہ ہوتے ہیں, اگر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے, that's dangerous. That is dangerous. کیوں بچوں؟ تو اس نظر کی حفاظت کتنی ضرورت ہے. And it's not only about boys, all of us, ساری لڑکیاں, لڑکے. بچوں, we have to become those bold people who can let go of all of this immoral content that's shown on social media. ورنہ انسان کا دل صاف نہیں رہ سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. بچے انسان بنے, ہم لوگ, ہم سب انسان ہیں. We have to become humans. We have to, we must. تو رسپیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, زندگی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کبھی اس آیت پہ غور کیا؟ What does it mean کہ اگر کسی نے ایک انسان کی, کئی ہاسپٹل میں آیت لکھی ہوتی ہے, کسی نے ایک انسان کی جان بچائی, اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی, اور کسی نے ایک انسان کی جان لے لی, اس نے as if he killed the whole humanity. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں کہ ہپناٹائز ہو چکے ہیں اب تک؟ کیسے بچے اسٹوڈنٹس آپ کے سوال کرتے ہیں کلاس میں؟ بہت کم. جو بہت کم, ایک منٹ بیٹا, جو بہت کم سوال کرتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ نہیں رہا. That means exactly sir, وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. He is somewhere else. یا وہ کرکٹ میچ کھیل رہا ہے کلاس میں بیٹھ کے, اپنے خوابوں میں سینچری سکور کر رہا ہے, 5 وکٹیں لے رہا ہے, ہاں, یا پھر کسی مووی کے پلاٹ میں ہے, یا پھر کسی کے ساتھ گارڈن میں سیر کر رہا ہے. کچھ تو ہو رہا ہے, کر رہا ہے یا کر رہی ہے. بچوں پلیز, یہ ایک اور میرے پیارے بچوں سے ایک شکایت ہے کہ بچے سوچتے کیوں نہیں ہو, سوال کیوں نہیں کرتے کلاس میں. چھوڑنا نہیں چاہیے ٹیچرز کو. سر یہ سمجھ نہیں بات آئی, آپ پلیز کین یو پلیز ایکسپلین اٹ اگین, آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ وائی سر, وائی از دس؟ یہ کوسچنس امپورٹنٹ ہے, آپ کے نیورونز کو ٹریگر کریں گے اور آپ بہتر سمجھ پاؤ گے. ڈاکٹر صاحب کس بارے میں بات کریں؟ آپ لوگ اس یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ سب کا ایک ہی جواب ہے, کہیں اور ایڈمیشن نہیں ہوا تو رائٹ. اس کا مطلب ہے فورسڈ انٹری ہے. چلو آ گئے. ڈینٹسٹری کیوں چوز کی؟ اس کا بھی وہی جواب ہوگا. اچھا میں یہ بتاؤ, کس نے جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے ڈینٹسٹری کو چوز کیا ہے؟ چلو گڈ. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, رائٹ. یہ جو ایسے والے ہیں ان کو میں مان جاتا ہوں. یہ جو ایسے والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں نہیں یس, کئی لوگ ایسے ہیں کہ they wanted to go into like general medicine but they could not get into that, تو چلو جی second choice is dentistry. یہ ساری اچھی باتیں نہیں ہیں, یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن بچوں we need to have whys and whats and where's these questions in our head. میں کیوں کر رہی ہوں ڈینٹسٹری, میں کیوں کر رہا ہوں ڈینٹسٹری, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, why am I here, what is the goal of my life, where am I heading. These whys, whats, where's, یہ کوشچن اپنے آپ سے کرنے چاہیے بچے, بہت ضروری ہے. کلاس میں کوشچن کیا کرو. تو میرا سوال کیا تھا, اس آیت کا کیا مطلب آپ نے سمجھا؟ جی بیٹا بیٹھے. چلیں اچھی بات, کم از کم سوچا تو ہے. یعنی آپ کے اپنی ہیومینٹی اور آپ کی اپنی ان ہیومینٹی کو ڈیفائن کر رہی ہے کسی کی جان بچانا, آپ یہ سمجھ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, ناٹ بیڈ. کچھ تو سوچنا چاہیے. میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا. یہ جو میں آج کھڑا ہوں نا, میں جب چھوٹا سا تھا, جب میں پیدا ہوا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے کسی طرح سے میں بچ گیا ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا, جب میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا, somehow وہ بھی بچ گیا فیز میں. کتنا فریجائل ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ, اس کو تو اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ کانپتے ہیں اگر ایکسپرٹیز نہ ہو تو. اللہ نے اس ادھر سے بھی نکالا. پھر کتنی بیماریاں آئیں, وائرسز, بیکٹیریاز حملے کر رہے ہیں. میرے اندر کا ایک امیون سسٹم, ایک ڈیفense, ایک لڑائی ہوتی رہی. میں بچ گیا. میں جب گاڑی میں نکلا تو جتنی گاڑیاں ادھر کے چل رہی, یہ سارے تھریٹس ہیں, کوئی کسی کو مار دے. گیا, اتنے سال ہو گئے, میں الحمدللہ ان ساری چیزوں سے بچتا آج یہاں میں کھڑا ہوں الحمدللہ. نہ صرف کہ میں بچا, میرے دونوں والدین بھی اسی فیز سے بچ گئے, ان کے والدین بھی اس سب فیز سے چلتے ہوئے بچ گئے. یو کین کیپ گوئنگ بیک اینڈ بیک اینڈ بیک. آدم علیہ السلام تک میری نسل میں جتنے لوگ تھے وہ سارے بچ گئے. یار جسٹ امیجن, جو میں آج یہاں کھڑا ہوں, اٹس ناٹ اونلی کہ میں بچا رہا, میرے اینسیسٹرز میں سارے لوگ ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے بچے, اس لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں. سوچا کبھی ملینز آف لوگوں کو اللہ نے بچایا ہے میری ایگزسٹنس کے لیے. آج ایک بندے کو مار دو گے, تم نے اس ایک بندے کو نہیں مارا, تم نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے ملینز آف لوگوں کو مار دیا ان ریالٹی. اور ایک بندے کو بچا لو گے تو ان ملینز لوگوں کو بچا لیا ہے تم نے
جو قیامت تک آنے تھے اس کی نسلوں میں سے. کتنی بڑی چیز ہے. How amazing is that؟ اور آپ لوگ کتنے لکی ہو بچوں, یقین جانو. You have a job in hand جو کہ ڈائریکٹلی ہیومینٹی کی خدمت کر سکتی ہے. ڈائریکٹلی, میں انڈائریکٹلی, شاید میں بھی ڈائریکٹلی کر رہا ہوں ٹیچنگ, رائٹ, یہ بھی ڈائریکٹلی ہے. کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. کوئی انجینئر ہے, وہ ایک برج بناتا ہے فار ایگزامپل, وہ انڈائریکٹلی خدمت کر رہا ہے. شاید وہ ڈیزائن کر رہا ہے, وہ جا کے برج بنا نہیں رہا, وہ ڈیزائن کر رہا ہے. آپ لوگ ڈائریکٹلی خدمت کر رہے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو, کتنے لکی ہو آپ ساتھ. کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو دیٹ شوڈ گیو یو مور پیشن ٹو اسٹڈی ویل. انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ. کسی کو سوال ہے؟ 2-3 سوال لے سکتا ہوں میں انشاءاللہ. صرف فرض پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. ان سے دیکھو, میں نے کہا نا کہ سوال کیا کرو, تو ان سے سوال کرنا تھا. پروو اٹ. کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کاؤنٹر کویسچن کیا؟ بات وہی ہے کہ if there is somebody who is a lot more senior than you, اسٹل دیکھیں, سینئر ٹیچرز بھی سینئرز ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب ہم کیا ٹیچر سے سوال ہی نہ کریں؟ بچے سوال کرنا چاہیے. جو سینئر ہوتا ہے, ہم رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اٹس آل اباؤٹ دا وے دیٹ یو آسک دا کوسچن. اس میں رسپیکٹ ہونی چاہیے, ٹون اچھی ہونی چاہیے, نیت سیکھنے کی ہونی چاہیے. ایک اسٹوڈنٹس کے ایتھکس میں سے ہے نا کہ میں اچھی نیت کے ساتھ رسپیکٹفل ٹون میں اچھے طریقے سے سوال کروں. جس سے بھی کریں, دیکھیں پلیز آپ نے یہ بات کی تھی, کین یو پلیز ایکسپلین کہ آپ نے یہ کیوں کہا وغیرہ. بالکل غلط بات کی انہوں نے. دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیں ایک چیز جو ہم لوگ لیک کرتے ہیں نا, جنرلی ہم سب بھی, میں بھی, سب لوگ وہ لیک کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے ٹائم کو مینج کرنا. ٹائم کو مینج اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم رینڈم زندگی گزار رہے ہیں. کل رات کو بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب میں نے آج کے پورے دن کو اسکیڈول کیا, آج میں نے کیا کرنا ہے, کس میں کیا کرنا ہے, ناشتہ کتنے بجے کرنا ہے, کالج کے لیے کتنے بجے نکلنا ہے, رائٹ. سب میں نے پلان کل رات کو کیا کہ کیا کرنا ہے. صبح ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ کیا آپ 10:30 آ سکتے ہیں. تو سوری, لیکن کل اگر پتہ چل جاتا تو ہم 10:30 کیا, ہم 10 بجے بھی آ جاتے ہیں. لیکن آج چونکہ ساری پلاننگ ہو چکی تھی تو 10:30 آنا بڑا مشکل تھا. ہم بڑا اسٹریچ کر کے 10:50 تک آگے, ورنہ ارادہ 11 بجے تک آنے کا تھا. اس لیے کیونکہ کل پلاننگ ہوئی تھی ساری. یہ ہم چیز لیک کرتے ہیں. ہم لوگ پلان نہیں کرتے اپنے دنوں کو. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک مجھے ایک چیز کا ٹائم مجھے ایلوکیٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر پرائرٹائزیشن ہونی چاہیے. ان کیس ایمرجنسی آ جائے تو میں پرائرٹائز کس کو کروں, کس کو لے لوں, کس کو چھوڑ دوں. اور بحیثیت مسلمان اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر میری ساری چیزیں نمازوں کے اراؤنڈ ہونی چاہیے. فجر کے بعد یہ کروں گی, زہر سے پہلے یہ, زہر کے بعد یہ, آج جمعہ ہے, آج جمعے میں یہ ہو جائے, یہ کرنا ہے, ایکسٹرا ٹائم لگ جائے گا, عصر کے بعد یہ, عصر سے پہلے یہ, مغرب کے اراؤنڈ یہ, عشاء کے اراؤنڈ یہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹائم مینجمنٹ بچہ بہت ضروری ہے. جب ہم پرائرٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, پرائرٹی نمبر 1 از نماز. صرف ایک ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ میں سرجری میں ہوں اور بندہ میرے سامنے پڑا ہے, اس کا دل میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے, رائٹ, اور نماز کا وقت جا رہا ہے. اگر میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں گا تو پتہ نہیں بیچارہ کی جان نہ چلی جائے. یہ ایک واحد ایکسیپشن ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ کسی کی جان ایٹ سٹیک ہے, کسی کی زندگی ایٹ سٹیک ہے, اس کو میں پرائرٹی اوپر کر لوں گا اور اپنی نماز کو قضا کر سکتا ہوں. ادروائز وی ہیو ٹو مینج اٹ. تو بچوں ٹائم ایلوکیٹ کرو. اور اگر فار ایگزامپل اگین ایمرجنسی آ جائے, فار واٹ ایور ریزن, کوئی چیز ایکسٹینڈ ہو گئی, کلاس ایکسٹینڈ ہو گئی, لیب ایکسٹینڈ ہو گئی, تو پھر بھی اتنا ٹائم ضرور رکھنا چاہیے کہ کم از کم فرض تو پڑھ لیں. بچوں فرض تو پڑھنے چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی صرف فرض پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہ. یہ تو illogical سی بات ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جزاک اللہ. اور کوئی بات بچوں؟ آپ مجھے ایمپتھی کو ڈیفائن کریں. سمپتھی اور ایمپتھی میں کیا فرق ہے؟ چلیں. بیسیکلی کہ جو انڈیویجول آپ کے سامنے ہے اس کی کنڈیشن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھنا. بالکل فیل کرنا. آئی فیل یور پین. آپ کے دانت میں درد ہو رہی ہے, آئی کین فیل اٹ. اس کے لیے کوئی سسٹم چاہیے آپ کو. یس, بٹ اس کے لیے اس طریقے سے ورک کرنا یا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم اس وقت نا ایمپتھی کی بات کر رہے ہیں نا. ایمپتھی صرف یہ ہوتی ہے کہ میں فیل کروں کسی کی پین. مجھے پتا ہے یہ بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے, مجھے پتا ہے یہ کس پین میں ہے. وہ میرے لیے کوئی ایک آبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کو ٹک 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 ٹریٹ کروں. وہ ایک انسان ہے جو ایک سخت پین میں ہے, میں اس کی پین کو فیل کروں. یہ ایمپیتھی ہے. اس کے لیے سسٹم نہیں چاہیے ہوتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ نہیں کہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کر سکیں, نہ کر سکیں. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں. کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے نا, آپ میرے پاس آئیں, آپ کہیں مجھے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, میں کہوں گا بیٹا میں آپ کی بات کو فیل کر رہا ہوں. آئی کین فیل دا پین اینڈ آئی شوڈ فیل دا پین. اس کے بعد جو میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق میں آپ کو ڈیل کروں گا. ہو سکتا ہے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ نہ کر سکوں, لیکن دا فیکٹ کہ میں نے آپ کو کہا نا, آئی کین فیل وٹ یو آر گوئنگ تھرو, آپ کی آدھی درد وہیں دور ہو جائے گا.
ایسے ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں میں کتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، لوگ اتنے بیچارے پریشانی میں آتے ہیں، the fact that somebody just listens to them، ان کی آدھی پریشانی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹائم دعا کے علاوہ۔ تو ریسورسز یہی ہے نا، میرے ریسورس ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بچوں ایمپتھی یہی ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مجھے آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ، لیکن ہیومن رسپیکٹ، اس کی کو پین فیل کرنا، اس کو بٹھانا آرام سے، اس کو کہنا پانی پلا دینا، وٹ ایور سچویشن دیٹ ہی از ان، یقین جانے اس کو وہی چاہیے۔ اس کے بعد آف کورس جتنے لمیٹڈ ریسورسز ہمارے پاس ہیں، جتنا ہم اس کے لیے کر سکیں گے اتنا کریں گے، لیکن ہم نے سنسیئرٹی کی بات کی، اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو ٹریٹ کر سکوں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں۔ دیٹس آل وٹ وی نیڈ۔ یہ ضروری ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ ایمپتھی کا کسی ریسورس سے تعلق نہیں ہے، اس کا ایک ریسورس سے تعلق ہے، اور وہ دل ہے، اور میرا دل ہے۔ یہ ایک ریسورس چاہیے ایمپتھی کے لیے بس، جو کہ ہم سب کے پاس۔ کوئی اور بات بچوں؟ نہیں، میں آپ کی ہر بات کو سمجھ رہا ہوں کہ رشٹ ہوتے ہیں پیشنٹ، اس کا پریشر الگ، پیچھے سے پریشر الگ، جلدی جلدی کرو، پیچھے 20 لوگ بیٹھے ہیں، ڈا 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 ڈا۔ اگلے پیشنٹ پہ بھی آپ کہتے ہو کہ آپ کتنے لوگوں کو ایموشنز دکھاؤ کہ وہ آپ کے ایموشنز کو وہ خود اتنے امپیتھیٹک نہیں ہے کہ آپ کے ایموشنز کو سن نہیں رہے، کہ آپ بیٹھو، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہو تو کوئی سینئر آگے بولے گا آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہ کچھ نہیں کیا، تو آپ اور زیادہ اس چیز میں اس لوپ میں گھوم جاتے ہو۔ سسٹم شی واز ٹرائنگ ٹو سے زبردست آپ نے بات کی ہے بچہ، یہی تو اجر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلہ رحمی، جوائننگ بلڈ ریلیشن شپس، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جوائننگ بلڈ ریلیشن شپس از دس، کہ کوئی آپ سے توڑے تو آپ اس سے جوڑو۔ یہی تو چیلنج ہے زندگی کا۔ دیکھیں کمفرٹ زون کے اندر رہ کے کام کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کمفرٹ زون نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو چیلنج کر کے کر رہا ہوں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی تو ہمارا عقیدے کی بات ہم نے کی تھی نا، کہ ہر چیز ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اجر کی امید سے۔ زندگی آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، 20 سال بعد ختم ہو جائے، وی ڈونٹ نو، لیکن واٹ وی آر ڈوئنگ ان لائف از، اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو تو ڈائریکٹ اجر کمانے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، کچھ تو انڈائریکٹ، آپ کو ڈائریکٹ ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں نا۔ تو یہ جو چیلنج ہے ہمارا، اس چیلنج سے اب یاد رکھنا بچہ کہ اللہ کے نزدیک ہمیں بہت اجر مل رہا ہے۔ آئی نو اٹس ویری ٹف، خاص طور پہ خواتین کے لیے اٹ از این ایکسٹرا ٹف، بیکاز دے آر ایموشنل بینگس، رائٹ؟ کوئی ڈھانا ڈھانا کوئی کر رہا ہے تو ہمارے ایموشن سارے ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ مرد جنرلی ایموشنس کو زیادہ مینج کر پاتے ہیں، خواتین کم مینج کر پاتی ہیں، اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے دونوں کو، میں آپ کی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن بچہ ایز مچ ایز یو کین، واٹ اباؤٹ دیٹ، یا ایز مچ ایز یو کین، اپنا کمپوزر، اپنا کمپوز پرسنالٹی جتنا کر سکتے ہو، یہ تو کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ۔ انشاءاللہ آپ دیکھو بہت کچھ کر سکتے ہو، آج کے بعد آپ ٹرائی کرو گے نا، بلیو می، اگر میرے پاس پریشرز ہیں اور ایک بندہ آتا ہے، پیشنٹ میرے پاس آتا ہے اور میں اسے پیار سے بات کرتا ہوں، اس کو تھوڑی سی، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو اس کو رسپیکٹ دینے کی بات کر رہا ہوں نا، اپنی بات کو، ٹون کو نرم، اس کے ساتھ عزت، میں نے تو اور کوئی تیسری بات ہی نہیں کی۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، یقین کرو، آپ کر کے دیکھو، اینڈ دین یو فیل دا پیس ان یور ہارٹ۔ اپنے دل میں جو سکون آئے گا نا، کسی کو عزت دے کے، کسی سے پیار سے بات کر کے، آپ وہ فیل کرو گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کوشش کرو بس، ٹھیک؟ آخری سوال ایک لے لیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا سر، کوئی بھی ٹھیکیدار نہیں ہے بندے اور اللہ کے درمیان، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سوری بٹ آؤٹ آف دا ونڈو، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے سر، کسی کو حق نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان ٹھیکیدار بننے کا۔ جو اس کو ٹھیکیدار سمجھ کے اللہ کے پاس اس کے تھرو جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ سر ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایول تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، تو دس از ایول ان دس فیلڈ، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تھینک یو۔ آپ بھی چلے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو پوچھنا سر۔ تو میں ایم ایس تھا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایوننگ کا، تو وہاں سے میں نے ٹریک ہی چینج کر دیا، بیسک سائنس پہ آ گیا۔ کیوں سر؟ ہم وہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا جو پین ہے، بیڈ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہے، باقی آئی سی یو میں بیڈ نہیں ہے، تو سر اس طریقے سے سسٹم کو
कब तक हम लेके चलेंगे? सर मैं आपकी वही बात, हम रिसोर्सेज पे आ गए ना. जी सर. आप आए, मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास आपके लिए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यहाँ पे अच्छा दर्द हो रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह. अभी इंशाल्लाह हम कुछ करते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे बैठ. बस मैं इसके ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहा सर. सर इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह रहा आपको. दैट्स इट. मेरी जो कहानी थी वो इसी तक महदूद थी. ये हर कोई कर सकता है सर. मैं चाहता हूँ एक पहला स्टेप ले लें हम. दैट्स इट. मैं आपकी, हम सब की बातें समझ रहा हूँ मैं. आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच बच्चों. हम ये खड़े हैं ना, इसका मतलब है कि निकल जाएं यहाँ से, आप जा सकते हैं. मजाक कर रहा हूँ मैं. जी बेटा, बस पहली बात है आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की कि मेल से अच्छा तरीका, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका. ये कुरान का हुक्म है. अल्लाह ने फरमाया ख़वातीन से फला तख़दअना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद. जब तुम मेल से बात करो तो अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ कि डोंट बी प्रोवोकेटिव इन योर स्पीच. कि अगर जिसका दिल ख़राब होगा ना, वो तुम्हें डिज़ायर करना शुरू हो जाएगा. उसकी नेचर में है, जिसका दिल ख़राब है. तो आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब मेल से ख़वातीन डील करें तो थोड़ा स्माइल छोटी कर लें, लेकिन फिर भी तमीज़ से. कुरान ये नहीं कहता कि, अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि लेकिन सीधी बात करो. आई मीन अच्छे तरीके, इज्जत नहीं जानी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल. तो आपकी बात ये अच्छी है. मैंने इस चीज़ को हाईलाइट खुद से करना चाहिए था कि ख़वातीन जब मेल पेशेंट से डील करें तो ऐसी इमेज ना दें कि एज ए यू नो कि जान निसार मेरी आपके ऊपर. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर, अनफॉर्चुनेट है ना कि हम जिस वक्त में रह रहे हैं, पहले ही एक नेचर भी है, ऊपर से आजकल कंटेंट देख के उनके दिल और भी ख़राब हो चुके हैं. तो बी नाइस, जेंटल बट प्रोफेशनल. तो बाकी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बच्चा क्या कहूँ मैं आपको. मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ 1 महीना गुजारना पड़ेगा यहाँ पे. आपके साथ जाना पड़ेगा आपके क्लिनिक्स में, और मैं देखना, मॉनिटर, ऑब्जर्व, और फिर उसके बाद दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग. एनीवे, जज़ाकुमुल्लाह खैरन. थैंक यू वेरी मच. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम. Thank you, sir.